مریم ایک کونے میں کھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے دل کی بات کہنے کا موقع فراہم کر کے غلطی تو نہیں کی، کہیں یہ نیکی کرنے کے چکر میں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے عائشہ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ سموسے اور پکوڑے بنائے ہیں، کچھ کھا لو تم تینوں، مریم کی امی یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئیں۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سانس لو تو ہوا نہیں، کاٹو تو لہو نہیں۔ امی کی دستک جیسے سب کو ہوش میں لے آئی تھی۔ عائشہ نے اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور وہ ہلکے ہلکے سسکنے لگی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حسن اور مریم عائشہ کی طرف بڑھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، عائشہ بولی۔ کچھ عرصے سے میں بھی دل ہی دل میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، لیکن کہنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ تو تم نے میرا ہاتھ کیوں جھٹکا؟ حسن نے سوال کیا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوں اور نارمل لڑکیوں سے تھوڑا زیادہ ایموشنل ہوں۔ مجھے شرم آ گئی تھی، میرے لیے یہ سب اچانک ہوا ہے۔ میں تمہارا ہاتھ جھٹکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ سوری، پلیز اس بات کا برا نہ منانا، لیکن ہم تو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ اس سب کا وقت ابھی نہیں ہے، عائشہ روانی سے کہتی چلی گئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو عائشہ، ہم گریجویشن کے بعد شادی کریں گے۔ تب تک میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر والے آپس میں مل کر اس رشتے پہ حامی بھر لیں، اور سب سے پہلے تو میں امی کو بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہ کل لنچ کا پلان رکھیں۔ حسن عائشہ کی روانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بولا، لیکن اگر آنٹی کو میں پسند نہ آئی؟ حسن، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ویسے بھی آنٹی کافی سخت مزاج ہیں۔ امی کو میں منا لوں گا، وہ میری ضد جانتی ہیں، حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگلے دن دوپہر میں عائشہ نے حسن کے گھر کی گھنٹی بجائی۔ ابھی وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اندر سے آنٹی اور حسن کی چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔